پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن اتنی تکلیف ہوگی کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی بچوں کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے اس رب کا انکار کیا جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پھر وہ کون شخص ہے، وہ پھر کون انسان ہے جو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العالمین کی عذاب سے بچا سکتا ہے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آدمی انسان اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے، جوان ہو بڑے ہو جائے، شادی بیاہ کر لے، بچے پیدا کر لے، اس کے بعد پھر اس کی زندگی کے اندر ایسا وقت آ جائے، ایسا موڑ آ جائے کہ موت آ کر کے اس کو دبوچ لے، موت آ کر کے اس کو پکڑ لے، اس کو انتقال ہو جائے، اس دنیا کے اندر چلا جائے، مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے، مٹی کے اندر سر جل کر کے ختم ہو جائے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر، اس دھرتی کے اندر انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے ایک ایسی زندگی کے لیے تیاری کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں، جو زندگی کبھی مٹنے والی نہیں۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے لوگوں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ سمندر، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ نہیں رہا، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، دنیا کی کوئی بھی انسان ہو، اس دنیا کے اندر کسی کو بھی آج تک ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ ہر انسان کو مرنا ہے۔ موت سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، موت سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تھا لیکن اب ہے۔ آج تک کسی نے موت سے اختلاف نہیں کیا، سب نے مانا کہ مرنا ہے، لیکن ابھی اختلاف پیدا ہو گیا کہ لوگ مرتے نہیں ہیں۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہی بات حقیقت ہے۔ نیوز کے اندر یہ خبر چلائی جاتی ہے کہ لوگ مرتے نہیں ہیں، بے ہوش ہوتا ہے۔ لوگ مرتے نہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مرتے ہیں ان کی فریج کر دیا جاتا ہے، اس کو اسٹاک کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سائنس کبھی نہ کبھی ترقی کر جائے گی اور پھر کسی کو زندگی دوبارہ مل سکتی ہے۔ اسی لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مردے کا فریج کرایا جاتا ہے، اس کو دوائی ڈال کر کے اس کو اسٹاک کر کے رکھا جاتا ہے۔ انسان کتنا بیوقوف، کتنا نادان ہے، اس انسان کی بات کو سن کر کے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس کو اسٹاک کر کے رکھا ہے۔ نیوز کے اندر یہ خبر چلائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی ماں کا ڈیڈ باڈی
فریج کروا دیا، اس امید کے ساتھ کہ اس کو کبھی نہ کبھی زندگی مل جائے گی، اور میں بھی مانتا ہوں کہ اس کو دوبارہ زندگی مل جائے گی، لیکن کب؟ اس دنیا ختم ہونے کے بعد، قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ضرور ملے گی۔ 50 سال پہلے اس کی فریج کروائی گئی، اس کو اسٹاک کر کے رکھا گیا، اور اس کو اس امید کے ساتھ کہ اس کو دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ آج انسان کتنا نادان ہے کہ ایک ڈاکٹر کی بات کو سن کر کے اس کی باتوں کو مانتا ہے، ایک عام انسان کی بات کو سن کر کے اس کی باتوں پر عمل کر لیتا ہے، اور اس کے لیے کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اس کی بات کو ماننے کے لیے۔ لیکن جس رب نے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں مارے گا دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں مرنا ہوگا اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہمیں حساب و کتاب ہمیں دینا پڑے گا، اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو پھر ہم اذان ہو جانے کے بعد چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے چائے کی سسکیاں نہیں دے ہوتے، اذان سننے کے بعد ہمارے کانوں میں ایئر فون نہیں ہوتا۔ انسان کتنا نادان ہے کہ ایک عام انسان کی بات کو سن کر کے، اس کی باتوں کو سن کر کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو رب ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس کی بات پر یقین کر کے ہم برائی کو نہیں چھوڑ رہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ ہم اس کائنات میں رہ کر کے ایک ایسی زندگی کے لیے تیاری کریں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی مٹنے والی نہیں، جو زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اس کے بعد ہمیں جو زندگی ملے گی وہ زندگی یا تو بڑی عیش و آرام کی زندگی ہوگی، عشرت کی زندگی ہوگی، آرام کی زندگی ہوگی، چین کی زندگی ہوگی، سکون کی زندگی ہوگی، یا بڑی دکھوں کی زندگی ہوگی، تکلیفوں کی زندگی ہوگی، مصیبتوں کی زندگی ہوگی۔ تکلیف بھی کیسے تکلیف، دکھ بھی تو کیسے دکھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد جو زندگی ملے گی یا تو بڑی ہی تکلیف کی یا ہی بڑی چین و سکون کی زندگی ہوگی۔ تکلیف بھی اتنی تکلیف ہوگی کہ لوگوں تم اس کو سوچنا چاہو تو سوچ نہیں سکتے ہو۔ اے لوگوں، اگر تم تصور کرنا چاہو تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی۔ اگر تم اس تکلیف کا تم اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس بات سے لگا لو کہ کل قیامت کے دن جس شخص کو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، جس کو سب سے تھوڑی عذاب دی جائے گی، جس کو سب سے تھوڑی تکلیف دی جائے گی، اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کو پیر میں آگ کا جوتا پہنا جائے گا، اور وہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ سے شعلہ نکلے گا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا، جوتی پیر میں، آگ کی جوتی پیر میں پہنائی جائے گی، اور جس کی وجہ سے اس کے دماغ سے شعلے نکلیں گے، اس کے دماغ کھولے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر رہ کر کے اس زندگی کے لیے تیاری کریں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، مٹنے والی نہیں، اور جو زندگی یا بڑی دکھوں کی ہوگی یا پریشانیوں کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر انسان کو مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی اور رسولوں پیغمبروں کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ نبی، ہم نے اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔
ہم نے کسی بھی بشر کو کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی نئی زندگی نہیں دی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون اے لوگوں لوگ آپ کی مذاق اڑا رہے کہ تو نبی ہے تو مر جائیں گے اے نبی کیا یہ مذاق اڑانے والے کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہے گا نہیں اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر ایک انسان کو مرنا ہے لیکن میرے پیارے بھائیو صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ ہمیں مرنا بلکہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مر جائیں گے ہمیں دفن کر دیا جائے گا ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی ہمارا جسم سڑ جائے گا ہماری کہانی ختم نہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى اے انسان کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تم سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا نہیں میرے پیارے بھائیوں کل قیامت کے دن ہر ایک انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں ہر انسان کو مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی وہ زندگی اتنی تکلیف دہ ہوگی اتنی تکلیف دہ ہوگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان کو قبر سے نکالا جائے گا انسان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا کوئی لباس نہیں ہوگا عورتوں کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا انسان ایسے ہی ننگا قبر سے اٹھایا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول مرد کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہیں عورتوں کے جسم کے اوپر بھی کوئی پردہ نہیں اے اللہ کے رسول ہم عورتوں تو ہمارے شرم کے مر جائیں گے اے اللہ کے رسول ہم تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میری عائشہ او میری بی بی کل قیامت کے دن انسان کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا کسی بھی انسان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں کوئی پردہ نہیں ہوگا انسان ماں کے پیٹ کی طرح جیسے جنم ہوتا ہے ویسے ہی ننگا کل قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عورت بھی ہوں گے مرد بھی ہوں گے جس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا جسم کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے مرد عورت کی طرف دیکھیں گی مرد عورت کی طرف دیکھے گا عورت مرد کی طرف دیکھے گی بچے بوڑھے کی طرف دیکھیں گے بوڑھی عورتوں کی طرف دیکھیں گے مارے سرمگت مر جائیں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے بوڑھے بھی ہوں گے اے اللہ کے رسول ایک دوسری کی طرف دیکھیں گے مرد عورت شرم کی طرف دیکھیں گے عورت مرد کی شرمگاہ کی طرف دیکھیں گے اے اللہ کے نبی ہم دنیا کے اندر اتنی بے پردہ با پردہ زندگی گزار رہی ہے کل قیامت کے دن ہم
ننگی کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، بلکہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی بھیانک ہے، بڑا ہی ڈراؤنی ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اے لوگو جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی عورت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائے گی، عورت اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو بھول جائے گی، گائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائے گی، اونٹنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بھول جائے گی، کل ذات حمل حملھا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اب سب جانتے ہیں ماں جس بچوں کو دودھ پلاتی ہے، جس ماں کے گود میں بچوں دودھ پیتا ہوا بچہ ہو، وہ ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے کتنی زیادہ پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، کتنی چاہت رکھتی ہے، تو وہ ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او لوگوں کل قیامت کے دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنی بھیانک ہوگا، اتنی تکلیف دینے والا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتی بھی بچوں کو بھول جائے گی، وَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اب سب جانتے ہیں، ہماری مائیں جانتی ہیں، جو ماں کے پیٹ سے بچوں کو جنم دیتی ہے، بچوں کو جنم دیتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو ہماری ماں ہی بتا سکتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، جس کی تکلیف ہے وہی جان سکتی ہے، ہم اور آپ اس کی تکلیف کو نہیں جان سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے او لوگوں کل قیامت کے دن اتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف ہوگی، اتنی ڈراؤنی ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی، کل ذات حمل حملھا، کہ ہر ماں اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ عورتوں کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو، جس سے ماں بہت زیادہ پیار کرتی ہے، ماں کتنی زیادہ دودھ پلاتے ہوئے بچے سے محبت کرتی ہے وہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی جانچنا ہو تو دودھ پیتے ہوئے بچے کو آپ کبھی چھپا دیجئے، پھر دیکھیے ماں کیسے تڑپتی ہے اس بچے کے لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن اتنی تکلیف ہوگی کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی بچوں کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، یہ تو عورتوں کی حالت ہوگی۔ مردوں کی حالت یہ ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہی کوئی نشہ میں نہیں ہوگا، کوئی بھنگ نہیں پی ہوگی، کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر ایک انسان کو مرنا ہے، اس لیے آپ اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر تیاری کر لے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے اس رب کا انکار کیا جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پھر وہ کون شخص ہے، وہ پھر کون انسان ہے جو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العالمین کی عذاب سے بچا سکتا ہے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، اے لوگوں تمہیں اس دن کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے جس دن ایک بچے
لیکن اس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے 50,000 سنہ، وہ دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں معذرات کے ساتھ 5 منٹ لینا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد میں ختم کر دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن اتنا طویل ہوگا، ایک بچہ بھی پیدا ہوگا تو بوڑھا ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم سے سورج لاکھوں میل کروڑوں میل دوری پر ہے، ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر ایسی لگوا رہے ہیں، پانی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ہم کولر لگوا رہے ہیں، فریج لگوا رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ جس دن انسان سے سورج انسان سے بالکل قریب ہو جائے گا، وہ سورج انسان سے قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ اگر انسان اس کو ٹچ کرنا چاہے، اگر انسان اس کو پکڑنا چاہے تو اس کو پکڑ سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس گرمی کی حالت کیا ہوگا، انسان اس گرمی کی حالت میں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس کل قیامت کے دن جب انسان سے سورج بالکل قریب ہو جائے گا تو انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ جس کا گناہ جتنا زیادہ ہوگا وہ انسان اپنے گناہوں میں، اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ کوئی گھٹنوں تک کسی کا پسینہ آ رہا ہوگا، کسی کا کمر تک پسینہ آ رہا ہوگا، اور کسی کے سینے تک پسینہ آ رہا ہوگا، اور کسی کا پسینے میں کوئی تیر رہا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آپ سے التماس ہے، یہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں آپ اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ آپ اس دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ اس زندگی کے لیے تیاری کریں۔ یہ زندگی دو چار کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، ہر ایک انسان کو یہاں سے مرنا ہے، ہم یہاں پہ کے مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے لوگو تم اس دنیا کے اندر ایسی ہی زندگی گزارو جیسے کہ ایک راستے میں چلتا ہوا مسافر تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے سستانے کے لیے تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک بستر لگا دیتا ہے اور آرام کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر چلنے لگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہماری اصل منزل نہیں ہے، ہماری اصل منزل تو جنت ہے، ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر جانا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ ٹائم ہو چکا ہے، مجھے 1 گھنٹہ کا ٹائم دیا گیا، بہت سی باتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے باتیں کھل کر کے بیان کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں کو رخصت لینے سے پہلے ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو مرنا ہے، اس بات کو آپ دل کے اندر بٹھا لیں اور اسی حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ کل قیامت کے دن جب انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا تو انسان کہے گا کہ اللہ، میں نے آج اپنے آنکھوں سے جہنم کی آگ کو، جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو سن لیا۔ اے اللہ، آج میرا یقین ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہنم ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، ہم جا کر کے نیک عمل کریں گے اور پھر آ کر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں دوبارہ چانس نہیں ملنے والا ہے، اس لیے آپ اس دنیا کے اندر تیاری کر کے جائیں، آپ کو کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کریں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے رہیں، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سال اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں کرتا ہے، جہنم سے پناہ چاہتا ہے، تو جہنم خود رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ
تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو جہنم سے پناہ چاہتا ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے۔ اور جو انسان اللہ رب العالمین 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دینا، تو اللہ رب العالمین جنت خود رب العالمین سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اب